بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اسلامی کیسٹ چینل کے پیارے ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوئی کی وجہ سے عذاب کا عبرتناک واقعہ۔ ایک بزرگ نے بڑا عبرتناک واقعہ سنایا۔ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس عالم کے انتقال کے بعد ان کے کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا کہ برہنہ جسم کے ساتھ ایک چٹیل میدان میں دوپہر کی سخت گرمی سے بے چین اور پریشان ہو کر ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں، بے قرار اور بے چین ہیں۔ اس شاگرد نے ان سے پوچھا کہ حضرت، آپ نے تو ساری زندگی اطاعت، عبادت اور خدمت دین میں گزاری، مخلوق کی اصلاح اور تربیت میں گزاری، کیا ان میں سے کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی؟ انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن اعمال صالحہ کی توفیق دی تھی وہ سب قبول ہو گئے ہیں، لیکن جس عذاب میں مبتلا ہوں وہ ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ شاگرد نے پوچھا، وہ کیسے؟ انہوں نے جواب دیا کہ انتقال سے چند روز پہلے میں اپنا کپڑا سینے کے لیے اپنے ایک پڑوسی سے سوئی مانگ لایا تھا، پھر وہ کپڑا سی کر سوئی میں نے الماری میں رکھ دی، واپس کرنا یاد نہ رہا، اور اس کے بعد میرا انتقال ہو گیا۔ اب یہ عذاب جو تم دیکھ رہے ہو اس ایک سوئی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم صبح بیدار ہو کر میرے گھر جانا اور میرے گھر والوں سے کہنا کہ الماری میں فلاں جگہ پر وہ سوئی رکھی ہوئی ہے، اور تم لے کر میرے فلاں پڑوسی کو پہنچا دینا تاکہ مجھ سے یہ عذاب دور ہو جائے۔ چنانچہ وہ شاگرد صبح اٹھ کر سیدھا استاد کے گھر پہنچا اور کہا، الماری میں فلاں جگہ پر سوئی رکھی ہوئی ہے۔ گھر والوں نے دیکھا تو بتایا کہ ہاں رکھی ہوئی ہے۔ اس شاگرد نے پوچھا کہ تمہیں یہ معلوم ہے کہ کس کی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، مرحوم فلاں پڑوسی سے لائے تھے، ہم نے سوچا کہ ذرا آنے جانے والوں کا سلسلہ ختم ہو تو یہ سوئی ان کو واپس کر دیں گے۔ شاگرد نے بتایا کہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ اس سوئی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہیں، اس لیے وہ سوئی تم مجھے دے دو تاکہ میں جلدی سے ان کو واپس کر دوں، کی طرف سے تاخیر کی بھی معافی مانگ لوں۔ چنانچہ اس شاگرد نے وہ سوئی لے کر پڑوسی کو واپس کر دی اور ان کو بتایا کہ حضرت کو اس سوئی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ وہ پڑوسی بھی یہ سن کر رونے لگے کہ کتنی معمولی سی چیز کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے، میں نے اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیا، یا اللہ آپ بھی ان کو اپنی رحمت سے معاف فرمانا اور ان کا عذاب دور فرمانا۔ وہ شاگرد کہتے ہیں کہ جب میں رات کو سویا تو دوبارہ میں نے خواب میں دیکھا، لیکن اب وہ منظر نہیں تھا، اب تو کچھ اور ہی تھا۔ حضرت ایک خوبصورت اور سرسبز شاداب باغ میں بیٹھے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، چاروں طرف خدام موجود ہیں، پھلوں اور پھولوں کے درخت لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ میں نے قریب جا کر ان کو سلام کیا اور پوچھا، اب کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، جس وقت تم نے پڑوسی کو سوئی پہنچائی اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں، بس اسی لمحے میرا عذاب ٹل گیا، اور جو نعمت تم دیکھ رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دین کی خدمت کی جو توفیق عطا فرمائی تھی اس کا صلہ ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہم کبھی اپنے ذمے کسی کی کوئی چیز یا کسی کا کوئی حق نہ رکھیں، بلکہ جس کی چیز یا جو حق ہمارے ذمے ہے اسے واپس کر دیں۔ اندازہ کیجئے میرے پیارے بہن بھائیوں کہ ایک سوئی کی وجہ سے اس قدر عذاب ہے، اور آج بے شمار حقوق العباد کے بارے میں لاپرواہی برتی جا رہی ہے، اس کا کس قدر وبال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔